آیت اللہ نجفی یزدی اپنی کتاب مناقب اہل بیت میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں دو بھائی تھے، ایک فاسق و فاجر اور ایک متقی اور پرہیزگار۔ دونوں جا رہے تھے مولا رضا کی زیارت کرنے مشہد۔ جب جا رہے تھے راستے میں تھے تو جو فاسق تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو شخص نیک تھا اس نے اس کو کفن دیا اس سے، اور مشہد قریب آ چکا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں مشہد پہنچاتا ہوں اور وہاں جا کر دفن کر دیتا ہوں۔ جب اس نے دفن کر دیا، ذہن میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، مرنے والے کی کیفیت کیا ہے۔ اس نے مولا سے استغاثہ کیا، اس نے کہا مولا مجھے بتائیں میرے بھائی کا کیا حال ہے، کس حال میں؟ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی جنت میں ہے، بہترین مقام پر۔ میں نے سوال کیا کہ تجھے تو جہنم میں ہونا چاہیے تھا، کہا آپ نے ٹھیک کہا۔ جیسے ہی میرا انتقال ہوا تو آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، میں جل رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے غسل دینے کے لیے مجھے لٹایا اور پانی ڈالنا چاہتے تھے، میں نے کہا جب پانی آئے گا تو آگ بجھ جائے گی، وہ پانی آگ میں تبدیل ہو گیا، جسم مزید جلنے لگا۔ میں فریاد کر رہا تھا، کچھ سننے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے کفن پہنایا، کفن آپ کا ہو گیا۔ آپ نے تابوت میں ڈالا، تابوت آپ کا ہو گیا۔ مسلسل چل رہا تھا کہ آپ لے کر مجھے مشہد مقدس پہنچے۔ جیسے مولا کے حرم میں داخل ہوئے، مولا رضا کے احترام میں وہاں ختم ہو گئے۔ اب اس نے طواف کروایا تھا ایک زری کا اور دفن کیا تھا۔ اب کہتے ہیں آپ نے مجھے طواف کروانا شروع کیا، میں نے دیکھا کہ مولا رضا زری مقدس کے درمیان تشریف فرما ہے۔ جو مر جاتا ہے اس کی آنکھوں سے حجاب ہٹ جاتے ہیں۔ زندہ بہت سی چیزیں نہیں دیکھ سکتا، مرنے والا سب دیکھ سکتا، ہاں بیان نہیں کر سکتا، بیان کرنے کی طاقت اللہ دے دیتا ہے۔ یہاں ملائکہ تشریف فرما ہے اس وقت مجلس اعظم میں، لیکن میں آپ نہیں دیکھ سکتے، جو مر چکا وہ دیکھ سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ مولا رضا علیہ السلام زری مقدس میں تشریف فرما ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ میں طواف کر رہا تھا تمہارے قدموں پر، میں نے دیکھا ایک بزرگ ہستی تشریف فرما ہے، مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پر آئیں گے، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے گویا حضرت خضر علیہ السلام ہے جو مولا کی زیارت پر آئے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت خضر سے میں نے کہا کہ یہ عذاب میں چل رہا ہوں اور آگ اس وقت تو ختم ہو گئی، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، جب تو یہاں سے باہر جائے گا تو آگ تو شروع ہو جائے گی، یہ مولا رضا کے احترام میں ختم ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہ تم مولا رضا سے کہے کہ میری شفاعت کرے۔ اس نے کہا کہ میں نے مولا کو مخاطب کیا، میں نے کہا یا غریب الغربا، اے میرے غریب مولا، اے غریبوں کے امیر مولا، میری شفاعت فرمائی۔ لیکن مولا نے جواب نہیں دیا مجھے، میں بہت گناہ گار تھا۔ ہوتا ہے کبھی انسان، اب ہر انسان تصور کر سکتا ہے کہ مولا حسین زندگی پر پتہ نہیں کتنے گناہ کیے، کیا کیا کام کیے، غیر آپ کے لاشوں کو پامال کیا، نہیں معلوم میں نے کتنی مرتبہ آپ کے دل کو دکھایا۔ تو کہتے میں نے مولا رضا سے مخاطب کیا، مولا جواب نہیں دیتے۔ میرا طواف مکمل ہونے والا تھا اور میں باہر جانے والا تھا، میں نے اس بزرگ ہستی سے کہا، میں نے کہا کہ آپ کو طریقہ بتائیے، میں مولا سے کہتا ہوں، مولا جواب نہیں دیتے مجھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بہت فکر ہے، اگر تو ان کا واسطہ لے کر مانگی تو مولا رد نہیں کریں گے تجھے۔ تو میں نے زری کی جانب دیکھا اور میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے۔ بس ابھی میں نے جملہ کہا تھا کہ مولا نے نگاہیں بلند کی، تو میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے شخص تو اتنا گناہگار تھا، اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کرتا، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے لے لیا۔ پھر مولا نے دعا بلند کی، کہتے ہیں کہ پاک پروردگار تجھے میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ اس شخص کی شفاعت کر، اسے معاف کر دے، گناہ ختم ہو گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں آج شب عاشور ہے، یہاں سے کہتے ہیں اے مولا
آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا